الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آل سے اصحاب سے قائم رہے تعابت نسبت نانا حسین صدقہ شہزادوں کا آقا کیجیے رحمت نانا حسین ہر ولی کا واسطہ عطار پر کیجیے رحمت نانا حسین نماز روزے کی کثرت حضرت سیدنا علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نماز پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، صدقہ خیرات کرتے اور تمام بھلائیوں کے کاموں کو کرتے تھے۔ شہزادہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے ابو جان حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 1000 رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام شیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں مکمل قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا بہت شوق تھا، چنانچہ کہ مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے۔ امام پاک کا امامہ شریف ایک تابعی بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ شریف باندھا ہوا تھا اور امامے کے نیچے سے آپ کے کچھ بال مبارک نکلے ہوئے تھے۔ ابو جان سے محبت کا عالم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو جان حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم سے بیعت پیار و محبت کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام شہزادوں یعنی بیٹوں کے نام علی رکھتے تھے۔ بڑے شہزادے یعنی بڑے بیٹے کا نام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے چھوٹے جو کہ امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، مگر ان کا اصل نام علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سب سے چھوٹے شہزادے ننھے پیارے پیارے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دونوں شہزادے اپنے ابو جان کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ محبت امام حسین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم سے محبت کی، ہم اور وہ قیامت کے دن یوں ہی ہوں گے۔ شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ سچی خواہش حضرت سیدنا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ان کی تمام فوج کو جمع کیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی فوج کی یہ کثرت دیکھی تو رو پڑے اور دل میں کہنے لگے، کاش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت میں وہاں موجود ہوتا اور میرے پاس اتنی فوج ہوتی تو میں اپنی جان و شان و شوکت اور ساری فوج کو ان پر قربان کر دیتا۔ اس زمانے کے کسی ولی اللہ کو خواب میں اللہ کریم کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر بن لیث سے کہہ دو کہ اس کے دل میں جو خیال آیا ہے ہمیں اس کی خبر ہے اور ہم نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ کریم تمہیں اس ارادے اور خیال پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جب خواب دیکھنے والے نے حضرت سیدنا عمر بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی نکل گئی۔
محبت امام حسین کی وجہ سے مغفرت ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمرو بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے بخش دیا ہے۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا کہ رب کریم نے اسی اچھی نیت کی سبب سے میری مغفرت فرما دی ہے۔ عمر مبارک وقت شہادت سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی۔ کتاب سناہ کربلا، کتاب فضائل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جانثاروں کو سلام۔ جو حسینی قافلے میں تھے شریک کہتا ہے اطار ساروں کو سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ